نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، آج ہمارا جمع ہوا ہے قرآن کریم کی نسبت سے، چاہے قرآن پاک کی خصوصی نسبت جو تلاوت کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہو، یا حفاظ کرام کا اعزاز و اکرام ہو، یا پھر لیلۃ القدر کے تعلق سے جمع ہو. اور یہ لیلۃ القدر بھی قرآن کریم سے وابستہ ہے. قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے انزلناہ اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر 27 رمضان مبارک کو قرآن کریم نازل کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی مبارک رات ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت مبارک رات ہے. اب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے پچھلے امتیوں کے کارنامے، ان کی عبادتیں، ان کا ذکر، ان کی نمازیں، اس کو بیان کیا، اور ان کی عمریں جنہوں نے 1000 سالوں کے اندر، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا کی عمر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر بھیجا کہ انہوں نے 950 سال تک ان کے اندر وقت لگایا. تو یہ عمر ان کی ہے. پھر ان کے بعد جو آئے، ایک نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک نبی ایسے گزرے جنہوں نے 1000 مہینے اس طرح اللہ کے راہ میں گزارے کہ ہتھیاروں کو اپنے اوپر سے نکالا نہیں، مسلسل اللہ کے راہ میں لڑتے. پھر اور ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے کہ وہ پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کرتے رہے اور دن میں اللہ کے راستے میں نکلے. جب ان واقعات کو صحابہ اکرام نے سنا تو ان کو اس طرح لگا کہ ہماری عمریں کم ہیں، 60 اور 70 کے درمیان ہیں، ہم ان فضائل کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دینے کے لیے اس امت کو یہ مہینہ عطا کیا کہ اس کا سنت کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، جس کی تعین نہیں ہے لیکن اس مہینے کے اندر کیا ہے، ہم کو لیلۃ القدر جیسی مبارک رات نصیب فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے. 73 سال ہوتے ہیں جس کے کہ اتنے سالوں کی عبادت کون کر سکتا ہے، لیکن ایک رات اگر کوئی جاگے گا اور عبادت کرے گا تو اس کو اتنے مہینوں کے بقدر اللہ کے راستے میں اور راتوں کو جاگنے کا ثواب ملے گا. جبکہ ایک نیکی کے لیے آدمی کیا ہے، محتاج ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن ایک نیکی کی وجہ سے آدمی کیا ہے، جنت میں جانے سے رہ جائے گا. ایک نیکی کی وجہ سے وہ پریشان رہے گا. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا کمائی اور دنیا کے اندر زندگی گزاری، نوح علیہ السلام نے، کہ آخری وقت میں جبرائیل علیہ السلام نوح علیہ السلام کو پوچھ رہے 1000 سال کی زندگی گزارے کہ یا نوح دنیا کو کیسے پایا؟ 950 سال کی زندگی
سب سے اوپر کوئی جاتا ہے مشکل سے جاتا ہے اس زمانے کے اندر. 950 سال کی زندگی گزارنے کے بعد نوح علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ نوح دنیا کو کیسے پایا. کہاں کہ ایک گھر ہے جس کے 2 دروازے، ایک دروازے سے داخل ہوا، ابھی دوسرے دروازے سے نکل رہا. ہماری بھی زندگی ختم ہو جائے گی. 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال، کوئی اس سے پہلے چلا جا رہا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی حالات سے دو چار دنیا کی زندگی ہے. انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہے، نیکیوں کا کہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے موقع لاتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو یہ ٹاک راتیں جس کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں کہا جاتا ہے آخری عشرے کے اندر. ویسے تو پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو اللہ کی طرف سے انعام یہ دیا گیا کہ ہم کیا کریں، ہر رات کو جو طاق راتے ہیں اس مہینے کے اندر جاگیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہمارا بھی شمار جاگنے والوں کے اندر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ہم کو نصیب ہو جائے. فرشتے نازل ہوتے اس رات میں. فرشتوں کا قدر کے معنی کیا ہے؟ اندازہ. قدر کے معنی ہے تنگی، کہ فرشتے اس قدر نازل ہوتے، اس قدر کی جگہ باقی نہیں رہتی، اس لیے اس کو تنگی کا. اس قدر کہ فیصلے نازل ہوتے اللہ کی طرف سے اس رات میں، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہمیں عبادت کیا کرنا ہے؟ ایک ایک بات ترتیب سے آ جائے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. کہ اس رات میں لیلۃ القدر جس کے ہم خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، کیا عبادت کرنا ہے؟ ایک دعا تو حدیث کے اندر آتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ دعا آتی ہے، اس کا کثرت سے ورد کیا جائے. جو نمازوں کے تعلق سے نمازیں پڑھے، ذکر کرے، خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ. یہ تمام چیزیں ابن رجب حنبلی ان کی طرف سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ ہم سب عبادتیں کریں. کسی کی نماز قضا ہے وہ قضا نمازوں کو پڑھے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں مجاہدہ کروں، صلاۃ التسبیح پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، مغفرت کی دعائیں کرے مرحومین کے لیے، مغفرت کی دعا، صدقے جاریہ والے اعمال کرے. تہجد پڑھنا ہے، وہ بھی عمل ہے ہمارے لیے. تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور ہمیں کیا ہے، اگر مقدر میں یہی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 مہینوں کے برابر ثواب دے گا، اور وہ ثواب ہمارے آخرت کے لیے بہت بڑے کار خیر کے اندر شمار کیا جائے گا. عزیز ساتھیوں، ہمارے حفاظ کرام نے ہمارے سامنے یہ جو قرآن کریم پیش کیا اور پڑھا، ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب بچہ مدرسے کے اندر جاتا ہے کہ حفظ کرنا یعنی لوہے کے چنے چبانا ہے. قرآن کریم حفظ کرنا. اب دیکھیں گے دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، ایک معمولی حصے کے اس کے پاؤ حصے میں بھی کوئی کتاب ازبر ایسی یاد نہیں کی جاتی. تھوڑے تھوڑے شلوک بیچ میں سے ادھر ادھر سے کاٹ کے یاد کرتے ہیں، پورا کس کو یاد نہیں ہے. کلو وشربوا من رزق اللہ، اگر وہ کلو پڑھ رہا ہے پہلے پارے کے اندر تو پیچھے سے لقمہ آتا ہے کہ بھائی ادھر واو زیادہ نہیں ہے، کلو وشربوا من رزق اللہ، پیچھے سے لقمہ آتا ہے. کہ ایسا یاد، یہ محنت کرنا پڑتی ہے. اور اس قرآن کریم کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، تو قرآن کریم اللہ کی صفت ہے. اور جو چیز اللہ کی صفت ہے اگر کسی کے سینے کے اندر آ جائے تو اس کے اعزاز و اکرام، اس کی توقیر، اس سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم ہے. امام احمد بن حنبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مرتبہ زیارت ہوئی. اگر دیکھی جائے، ان کی تاریخ پڑھی جائے کہ قرآن کریم کے خلق قرآن کے مسئلے کے اندر اس طرح ڈٹے، اس طرح لڑے، اس طرح انہوں نے باطل کو چاک چاک کر دیا کہ کوڑے کھائے، لیکن اپنے
جو منصب تھا اللہ کا قرآن تھا اس کو مخلوق بننے نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ کی زیارت۔ فضائل کیا ہے قرآن کریم کے اندر؟ من قرأ القرآن واستدره فحل حلاله وحرم حرامه وادخله الجنة وشفع عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کو اپنے سامنے رکھے، اس کے حلال کو حلال سمجھ کر زندگی گزارے، اس کے حرام کو حرام سمجھ کر زندگی گزارے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے افراد کہ جن کے اوپر بات سمجھو، جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے لوگ کچھ نمازیں نہیں پڑھی، کچھ نیکی نہیں کی، جہنم واجب ان کے اعمال ہی نہیں، لیکن وہ حافظ قرآن جنہوں نے کیا ہے قرآن کو ہی اس کی برکت سے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ قبول فرمائے ان باپوں کو، ان ماؤں کو، ان رشتہ داروں کو، ان گھر والوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا، قرآن کی نعمت دی۔ دنیا تو جتنی مقدر کے اندر ملیں گی، لیکن قرآن جیسی نعمت اگر کوئی گھر والے اپنے اولادوں کو دے رہی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو تقدیر میں لکھی ہے دنیا میں ملیں گی، کتب له رزق وعدد وعمل شقی و سعید، یہ چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم اگر دیا تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ اس لیے ہم اسی مجمع سے یہ تہیہ کرے، یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ کہ میرے اولادوں میں سے کہ حافظ قرآن بن جائے گی۔ ارادہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ ہمارے خاندان میں سے اگر کسی کا اولاد نہیں ہے، لڑکی آئے تو ان کو مدرسے میں ڈالیں۔ ان کی کوئی بڑے معرفت القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حفاظ کرام شفاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، پھر علماء کرام عالمہ کو رکایا جائے گا کہ تم رکو، ابھی تمہارا کام باقی ہے۔ کہ جب بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے جنہوں نے دنیا کے اندر کیا ہے زندگی بے دینی کے اندر گزاری، کہ ادھر ہی رہیں گے، علماء کرام اور عالمہ وہ بھی ویسے ہی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ابھی ان تماموں کو تم جنت کے اندر لے کر جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی فضائل کے تحت قرآن کی فساد کیا ہے کہ ایک آیت وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ ایک آیت ہے کہ عربی گرامر کے، عربی کی گرامر ہے، جیسے مراٹھی کی گرامر ہے، انگلش کا گرامر ہے، عربی کے گرامر جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھے کہ عقلاء، شعراء، ادباء، فصحاء، فصیح، بلیغ، جتنے خطیب، شاعر بھی سب کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ اس کے اندر اللہ نے کیسے جو باریکی پیدا کی ہے۔ یہ تو ایک آیت ہے، پورا قرآن کو کوئی سمجھنے آئے، لکھنے اس کی ہمت نہیں ہے کہ لکھ دے اس کو۔ ایسے بہترین قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حفاظ کرام کے سینوں میں عطا فرمایا، انہوں نے ہم کو سنایا۔ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں جبکہ حدیث کے اندر ہے بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم کرنا، علماء کرام کی، حفاظ کرام کی قدر کرنا۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہمارے مفتی صاحب کہتے تھے کہ اس کا بدلہ تھوڑے روپیے نہیں ہے، اس کا بدلہ تھوڑے روپیے نہیں ہے، بلکہ اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ ہم جتنا چاہے اپنی طرف سے ان کو خوش کریں۔ حفاظ کرام، علماء کرام جنہوں نے ہمیں کیا ہے قرآن کریم سنایا، اگر یہ لوگ نہیں رہتے، ان جنگ وادیوں کے اندر اسپین والوں سے پوچھو کہ جب ان کے پاس ایک بھی حافظ نہیں تھا تب انہوں نے کیسی زندگی، تو دور جانے کی بات نہیں، ہمارے بستی کے اندر کدھر تھے، یو پی بہار سے ہم منگاتے تھے، حفاظ کرام نہیں تھے عالم طرح سے، یا پھر ادھر ادھر سے پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے وہ دولت ہمیں نصیب فرمائی اور ہمارے حفاظ کرام ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کریم سنا رہے ہیں، اس کے لیے وہ محنت بھی کر رہے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے، قرآن کریم کو کتنی مشابہت کی آیتیں، ویسی کی ویسی آیتیں زیر زبر پیش کے، کبھی زبر آ رہا ہے کسی لفظ کے اوپر، کبھی زیر آ رہا ہے کبھی پیش، وہ لفظ تو وہی ہے، ان کو یاد رکھ کے ہم کو سنانا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن انہیں ایک مہینہ کدھر جاتے نہیں ہیں، بس اسی کے اندر قرآن کریم پڑھتے رہتے اور ہم کو سناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے بات یہ ہے کہ آج ہم ان کا اعزاز و اکرام کرنے والے ہیں، لیکن رہتی دنیا جب تک ہم زندہ ہیں کہ ہمارے حفاظ کرام، علماء کرام کی ہم قدر کریں، کیونکہ اگر یہ لوگ نہیں رہے تو قیامت آ جائیں گے،
بقبض العلماء، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام علماء کرام کو اٹھائے گا. جو علماء باقی رہیں گے مسئلے پوچھیں گے، فضلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہو گے، دوسروں کو بھی گمراہ کی باتیں کہیں گے. تو ان کا اعزاز و اکرام ہمیں کرنا ہے. اور اس تعلق سے ماشاءاللہ ان کے تعلق سے مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے، اور بستی والے حضرات ہیں، اور صاحب خیر ہیں، اور بہت سے لوگ جو ان سے دلی محبت کرتے ہیں، کہ انہوں نے اور ہم سب ہیں، ہم سب نے یہ چاہے کہ ہم ان کا اعزاز و اکرام کریں، اس لیے ہم خود جمع ہوئے. تو ہمیں یہ جو استقبالیہ نشست سے اعزاز و اکرام کرنا ہے. تو اس کی شروعات انشاءاللہ سب سے پہلے میں ادھر کھڑا رہتا ہوں تاکہ ہمیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ حفاظ کرام نے ہمارے سامنے قرآن کریم سنایا ہے. ابھی اس کے اندر حفاظ کرام کے ساتھ دیکھو مسجد ایک پورا ایک ادارے کی طرح ہے، جس کے اندر رمضان کے اندر حفاظ کرام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مؤذن ہیں، اور یہ چیز ان سے مل کر ایک پوری مسجد چلتی ہے. اور میں ایک ادباً بات کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر ہم یہ جو لوگ ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں یا ہماری خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرم رویے سے پیش آ جائیں، کیونکہ جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں کچھ باتیں سمجھ کر لیتے، ویسے ہی ان کے سامنے بھی کچھ باتیں ہمیں سمجھ کر لینا. تو سب سے پہلے حافظ عبد الرحمن جنہوں نے ماشاءاللہ بہترین آواز کے اندر ہم کو قرآن کریم سنایا ہے، ان کا استقبال مسجد کے صدر صاحب انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے. ان کا اعزاز و اکرام. اللہ حافظ صاحب کے علم و عمل کے اندر ترقی عطا فرمائے، اور مزید ان کو اپنے قرآن کے اندر ہر سال اس سال کی طرح ہر سال ہم کو بہترین انداز میں قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حافظ اسحاق جنہوں نے بھی بہترین انداز میں ہمیں قرآن کریم سنایا، ہم سنتے رہیں اور سن کر اپنے ایمانی معیار کو بڑھاتے رہیں. ان کا اعزاز اکرام کرنے کے لیے ہمارے مسجد کے خزانچی شبیر بھائی آئیں گے اور ان کا اعزاز اکرام کریں گے. اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے. اس کے بعد ماشاءاللہ اعزاز و اکرام تو دیکھو ہمارے بستی کے مولانا رئیس صاحب عالم، دوسرے گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا اگر کوئی علم دین حاصل کر کے آتے ہیں تو ان کا ایک پروگرام مستقل رکھا جاتا ہے. تو مولانا رئیس صاحب انہوں نے بھی اس مہینے کے اندر ہم کو نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھے ہیں اور فرض امامت منصب امامت ادا کی ہے. ان کا اعزاز اکرام مسجد کے نائب صدر حسین بھائی بھاٹکر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر حافظ منیب صاحب کہ ماشاءاللہ اگر کوئی بھی نہ رہے تو وہ ہمارے لیے امامت کر رہے ہیں ایاموں میں، اور شروع کے اندر انہوں نے ہمیں بہترین انداز میں قرآن کریم سنایا، ہم سنتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، یہاں مخارج کے ساتھ نماز پڑھ رہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تہجد کی نماز انہوں نے ہم کو پڑھائی. ہم میں سے بہت سے لوگ، یہ کوئی تنزیہ الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک فکر کے لیے کہ بہت سے لوگوں کے یعنی جو ان کی عمر کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مخارج صحیح نہیں ہے،